بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی، ایک طویل، جذباتی اور سبق آموز کہانی۔ بہت زمانے پہلے، جب نہ زمین پر انسان تھے، نہ شہر تھا، نہ دیہات تھے، نہ جانور تھے، نہ درخت تھے، تب صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ذات موجود تھی۔ وہ خالق کائنات تھا اور اسی نے ایک عظیم ارادہ فرمایا کہ وہ انسان کو پیدا کرے، ایک ایسی مخلوق جو علم، عقل اور سوچ اور ارادہ رکھتی ہو۔ فرشتوں کو اطلاع۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 30۔ فرشتے حیران ہوئے اور عرض کیا، یا اللہ، آپ زمین میں ایسے اسے پیدا کریں گے جو وہاں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم تو آپ کے حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی کو مختلف رنگوں میں، ذائقوں میں اور اقسام میں جمع کیا، پھر اسے مٹی میں سے ایک بہترین شکل بنائی جس میں آنکھیں، ناک، ہاتھ، پیر اور دل تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی مجسمے میں ایک روح پھونکی۔ یوں پہلا انسان وجود میں آیا، حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نہ صرف جسم عطا فرمایا بلکہ علم کا خزانہ بھی دیا، انہیں ہر چیز کے نام سکھائے جو فرشتوں کو بھی معلوم نہ تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی علمی برتری ظاہر کی تو سب فرشتوں نے حکم الہی کے تحت حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کیا، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس کا انکار اور تکبر۔ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے حکم دیا تھا؟ ابلیس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے۔ یہ تھا تکبر جو ابلیس کو لے ڈوبا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے رحمت سے نکال کر قیامت تک کے لیے مأمون کر دیا۔ ابلیس نے اللہ سے مہلت مانگی کہ وہ قیامت تک انسانوں کو گمراہ کرے گا، اور اللہ نے فرمایا، میرے نیک بندے تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ حضرت آدم اور جنت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں جگہ دی، ان کے لیے ہر نعمت مہیا کی۔ ان سے ایک بات کہی، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی حضرت حوا جنت میں رہو، جہاں سے چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کیا گیا تاکہ وہ ان کے ساتھی اور دلجوئی کا باعث بنے۔ شیطان کا وسوسہ۔ ابلیس جنت میں داخل ہوا اور حسد سے بھرے دل کے ساتھ حضرت آدم اور حوا کو بہکانے لگا، کہنے لگا، اس درخت کا پھل کھا لو، تمہیں ہمیشہ کی زندگی اور ملک ملے گا۔ بہت چالاکی سے شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسے ڈالے، آخرکار وہ پھل کھا بیٹھے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا۔ زمین پر بھیجا جانا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا، حضرت آدم اور حوا نے رو رو کر توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، مگر انہیں زمین پر بھیج دیا گیا۔
اتر جاؤ زمین پر، تمہارے لیے وہاں زندگی بھی ہے اور آزمائشیں بھی۔ یوں انسان کی کہانی زمین پر شروع ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا زمین پر سفر۔ زمین پر حضرت آدم اور حوا جدا جدا اترے۔ روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سری لنکا کے مقام پر اور حضرت حوا جدہ سعودی عرب میں اتریں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو ڈھونڈتے رہے برسوں تک۔ بالآخر وہ دونوں میدان عرفات میں ملے، جہاں انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ آج بھی مسلمان حج کے دوران عرفات میں جمع ہو کر اسی محبت اور معافی کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ حضرت آدم کی اولاد اور نسل انسانی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو اولاد عطا کی۔ حضرت بابیل اور قابیل، ان کے درمیان ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا۔ قابیل نے حسد کی وجہ سے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ یوں زمین پر پہلا قتل ہوا۔ اس واقعے سے سیکھنے کو ملا کہ تکبر اور حسد انسان کو شیطان کا ساتھی بنا دیتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا پیغام۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو توحید، نیکی، صبر، تقویٰ اور سچائی کا درس دیا۔ وہ پہلے نبی تھے اور ان کا مقصد لوگوں کو اللہ کی بندگی کی طرف بلانا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تقریباً 1000 سال عمر پائی، اور جب ان کی وفات کا وقت آیا تو زمین پر رنج و غم چھا گیا۔ سبق آموز نکات۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا انجام چاہے جنت میں ہو یا زمین پر، اللہ کے حکم کو توڑنے سے نقصان ہوتا ہے۔ توبہ کی قبولیت۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کی توبہ قبول ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تکبر کی سزا۔ ابلیس صرف تکبر کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا ہے۔ ہمیں ہمیشہ عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ وسوسوں سے بچنا۔ شیطان ہر دور میں انسان کو گمراہ کرتا ہے، مگر علم، تقویٰ اور سچائی ہمیں بچا لیتے ہیں۔ اللہ کا علم سب سے افضل ہے۔ فرشتے بھی نہیں جانتے تھے جو اللہ جانتا ہے۔ اختتامات دعا۔ یا اللہ، ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کی سنت پر چلنے، توبہ کرنے اور تیری بندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو نئی ایسی کہانیاں مل سکیں۔ اللہ حافظ۔